سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام کی جانب سے پیش خدمت ہے مشہور مصنف آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں۔ آواز وجی احمد صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف آغاز۔ اندھیری رات میں آسمان پر ایک اجلا اجلا دودھیا سا راستہ دور تک جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ راستہ ان گنت چھوٹے چھوٹے ستاروں سے وجود میں آیا ہے، جنہیں ظاہر بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ان سے پھوٹنے والی چاندی کی خنک بیز کرنوں کے باہمی امتزاج سے ایک بڑا ہی حسین اور جافزا منظر کھنچ گیا ہے۔ اس آسمانی کہکشاں سے کہیں بڑھ کر دلکش اور روح پرور کہکشاں انسانی تاریخ کے اندھیروں میں حد نظر تک چلی جاتی ہے۔ یہ کہکشاں کتاب و سنت کے نور سے منور زندگیوں سے وجود میں آئی ہے۔ یہ زندگیاں اگر نہ ہوتی تو خون کی ندیوں، سروں کے میناروں، سولیوں پر لٹکتی ہوئی لاشوں، حرص و ہوس کی جلوہ گریوں اور جبر و استحصال کی ستم رانیوں کے سوا انسانی تاریخ کے دامن میں اور کوئی متاع نہ ہوتی۔ یہی وہ زندگیاں ہیں جن کے کردار سے پھوٹنے والی روشنی چاروں اور پھیلی ہوئی ہلاکت خیز ظلمتوں میں انسان کو زندہ اور سر بلند رہنے کا حوصلہ اور قوت بخشتی ہے۔ ہم مسلمانوں کی تاریخ میں اس کہکشاں کو وجود بخشنے والی زندگیاں اور ان کے درخشندہ و تابندہ پہلو اتنی کثرت سے ملتے ہیں کہ ہزاروں اوراق بھی انہیں سمیٹنے سے عاجز ہیں۔ اس لیے اس مختصر کتاب میں ہم نے صرف چند زندگیوں کے ایک ایک دو دو چمکتے دمکتے پہلو پیش کیے ہیں۔ ان زندگیوں اور واقعات کے انتخاب میں کوئی خاص ترتیب اور منصوبہ پیش نظر نہ تھا۔ تاریخ و سوانح کا مطالعہ کرتے ہوئے جو درخشاں واقعہ نظر سے گزرا اسے الفاظ کا پیکر دے دیا اور پھر انہیں اس طرح مرتب کر دیا کہ اسلامی زندگی اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ اس زندگی میں پاکیزگی و سادگی بھی ہے اور باوقار حسن و جمال بھی، ذوق و شوق بھی ہے اور عظمت و جلال بھی۔ یہاں ایک مسلمان کی زندگی کا تقریباً ہر پہلو اس شان اور آب و تاب کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے جو کتاب و سنت کا مقصود و مطلوب ہے۔ پہاڑی کے چراغ کی طرح یہ کتاب بھی محض واقعہ نگاری کا مرقع نہیں، بلکہ اپنے اندر فکر و کردار کی اصلاح و تربیت کی متاع بے بہا اور ایمان و یقین اور عزم و عمل کا حیات بخش پیغام بھی رکھتی ہے۔ لاہور، 25 شوال المکرم 1397 ہجری، مطابق 10 اکتوبر 1977۔ آباد شاہ پوری۔ آپ اس وقت اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ آواز ہے وجی احمد صدیقی کی۔ اب آپ کی خدمت میں پیش ہے آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں کا پہلا باب، اسلامی زندگی کی بنیادیں۔ پیشکش اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام۔ اسلامی زندگی کی بنیادیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم اور ہادی برحق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ نورانی اصول اور بنیادیں ہیں جن پر اسلامی زندگی کی عمارت استوار ہوتی ہے اور جن پر تاریخ کا ایک عظیم ترین، متوازن و پاکیزہ اور حسین و جمیل اسلامی معاشرہ وجود میں آ چکا ہے۔ حق و ہدایت کے ان سرچشموں سے پھوٹنے والی روشنی سے آج بھی ہم اپنی تاریخ زندگیوں کو منور کر سکتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں۔ اللہ کے نزدیک نظام زندگی صرف اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت 19۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔
اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین نظام زندگی کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 3۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت 208۔ تم دنیا میں وہ بہترین امت ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت 110۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ سورہ نساء آیت 135۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ سورہ نساء آیت 58۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات، انجیل اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ یقیناً فلاح پائی اہل ایمان نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور عورتوں کے جو ان کی ملک یمین ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ مومنون آیات 1 سے 11۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جب جاہل ان کے منہ آتے ہیں تو انہیں سلام کہہ دیتے ہیں، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو بھی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے
بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔